السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب دوست، اب آپ کیسے ہیں؟ اللہ سے امید ہے سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور بھائیوں، آج ایک انتہائی اہم موضوع آپ بھائیوں سے جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں تمہیداً بیان کرنا کہ اس وقت بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقے بن چکے ہیں، اور یہ فرقہ واریت ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش تھی، جس کے اندر وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے کفار کے ساتھ کیا لڑنا ہے، ان کے ساتھ کیا جنگیں کرنی ہیں، ہم آپس میں ہی اس قدر دست و گریبان ہیں اور اس قدر ہم اسلام کے اندر الجھنے پیدا کر چکے ہیں کہ آج چار بھائی اگر بیٹھ کر دین کی بات کریں تو ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ آج بھائی بھائی کو مشرک کہنے کے لیے تیار ہے اور مشرک کہتا ہے، اور آج دیکھیں مساجد کے نماز کے اوقات الگ الگ ہیں۔ آج مولویوں کے دروس اور خطبوں کے اندر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دیکھیں ان سب چیزوں سے کفار کس قدر ہم پر ہنس رہے ہیں اور کس قدر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے خوشحال اپنی بہترین زندگی کو گزار رہے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر وہ سوچتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ان لوگوں سے کیا لڑنا، جن کے گھروں کے اندر ایسی لڑائی ہم نے چھیڑ دی ہے کہ اب یہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن اب یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان جس دن اتفاق ہو گیا اس دن یہود و نصارہ کی اور تمام جو کفرانے جو جہاں جہاں پر بھی کفر ہے ان کی خیر نہیں ہے۔ تو بھائیوں، آج بہت ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ یار ہم ڈیوائیڈ کیوں ہوئے ہیں، جبکہ ہم ایک ہی نبی کو ماننے والے، ایک ہی اللہ کو ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنے والے، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اور بھائیوں اس قدر انتہائی جو ہے وہ ہمارے اندر تصادم ہے اسلام کو لے کر اور اس کے مسائل کو لے کر، اس قدر جھگڑا ہے کہ بھائیوں ایک دوسرے کو قتل کرنے تک یہ نوبت آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے تو لمحہ بھی نہیں لگتا کہ جیسے کوئی دوسرے مسالک کا بندہ آپس میں، ایک دوسرے مخالف مسالک کے بندے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان کے اندر جھڑپ میں ہونے میں لمحہ لگتا ہے بھائیوں۔ تو اس سے پہلے کہ بھائیوں حالات اور زیادہ بگڑ جائیں، اور زیادہ سیکٹرز بن جائیں، اور زیادہ سیکٹر بن رہے ہیں، اور زیادہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، اور فرقہ واریت کے اوپر سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے بھائیوں وہ کفار کو ہو رہا ہے۔ آج ہم اس قدر کمزور ہیں، اس قدر کمزور ہیں کہ ہمارے اندر اتفاق نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس کا ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بھائیوں۔ آج بہت کم مسلمان رہ گئے ہیں جن کو واقعی مسلمان کہنا فخر کی بات ہے۔ آج اسلام جو ہے وہ نہ تو ہماری زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے، معاملات میں نظر آتا ہے، اور نہ ہمارے شکل و صورت اور لباس سے اسلام نظر آتا ہے بھائیوں۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ لیکن بھائیوں کسی نہ کسی کو تو سمجھنا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ کر ان جو عزائم ہیں، ان سازشوں کے خلاف کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کو تو ہونا پڑے گا بھائیوں۔ اگر آج ہم ایک ہو جائیں، ایک ایسے گروپ کی تشکیل دے دیں، ایک ایسی جماعت بنا دیں جو بھائیوں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے معمور ہو جائے، کوششیں کرنی شروع کر دے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسا کام کرنا ناممکن ہو۔ اللہ کی مدد ہو اور جذبہ ہو اور انسان کے پاس ہمت حوصلہ ہو، ایمان کی طاقت ہو، تو بھائیوں ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ایک ہونے سے پہلے ایک قاعدے کو سمجھ لیں کہ ایک ہونے کا قاعدہ اور اصول کیا ہے۔ ہم جو فرقہ واریت میں بٹ چکے ہیں، ان سب کا مسئلے مسائل سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ آج آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بھائیوں آپ دیکھیں 5 نمازوں پر سب کا یقین ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، روزے سب کا ایمان ہے کہ 30 روزے ہیں یا 29 ہیں، اور سب کا ایمان ہے حج کے اوپر، عمرے کے اوپر، باقی دیگر جو اسلامی عبادات ہیں ان سب کا ہمارا جو ہے نا وہ اتفاق ہے۔ اب چند ایک ایسے
اہم مسائل ہیں جن میں آ کر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بھائیو جب بھی ایسا معاملہ ہو تو سب سے پہلی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو دین کے اندر، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی سوال پیدا ہو تو ہم نے وہ حل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی اور دوسری شخصیت نہیں ہے جو آپ کے مسئلوں کا حل کر سکے، اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ شریعت جو ہے ان دو ہستیوں کے ارد گرد گھومتی ہے بھائیو، تیسری ہستی کا تصور بھی نہیں ہے بھائیو۔ یہ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی بات سب سے زیادہ مقدم ہے، حتمی ہے، اخیر ہے، اور ان کے فیصلے جب ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں، ہم سن لیں تو بھائیو پھر ہمیں فوراً ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ پھر چونکہ چنانچہ بڑوں نے بڑے ایسے کہتے آ رہے ہیں، فلاں ایسا کہہ رہا ہے، فلاں مولوی ایسا کہہ رہا ہے، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جب آپ کے پاس قوی دلیل موجود ہو، جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس ٹھوس دلائل موجود ہوں اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں سے، تو پھر بھائیو کوئی بات جو ہے وہ پھر زیر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر ہم میں سے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسے تھی، کس طرح کی تھی وہ، تو بھائیو پھر ہمیں کیا مولوی سے پوچھنا پڑے گا؟ پھر تو ہر مولوی کہتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ پھر تو ایک عام بندہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ مولویوں پر اندھا دھند یقین کرے گا تو پھر تو مسئلے خراب ہو جائیں گے۔ بھائیو آج ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی، آج کوئی مشکل نہیں ہے، آج دین اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلام اب آپ کے ہاتھ میں ہے بھائیو، آپ کے موبائل کے اندر اسلام ہے۔ آپ جو چاہیں اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن ریسرچ کرنے سے پہلے آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑے گا، آپ کو مسلک کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ مسلک کی طرف جھکاؤ رکھیں گے تو حق بات سمجھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو بالکل مسالک سے فری ہو کر، فرقہ واریت سے فری ہو کر اپنے دل سے یہ بات کہنی کہ یار حق بات کیا ہے، اصل بات ہے کیا، اصل دین ہے کیا۔ تو بھائیو جب یہ سوچ رکھ کر آپ موبائل پر ریسرچ کریں گے اور کوئی بھی مسئلہ جب آپ اس کو تلاش کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر، تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو مسئلے کا حل ضرور ملے گا۔ لیکن اگر آپ مولوی حضرات اور دیگر جو مسالک ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اندھا دھند تقلید کرتے ہیں تو بھائیو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، حق بات آپ تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ مولوی حضرات اگر تو آپ کو دلائل کے ساتھ اگر کوئی چیز پکڑاتے ہیں، بتاتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دلائل سے خالی ہیں اور صرف محض سنی سنائی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں تو بھائیو سن لیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آپ لوگوں کے سامنے کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ حج کرتا ہو، وہ بہت بڑا دیندار کا ٹھیکیدار بنا ہو، خطبے دیتا ہو، دروس دیتا ہو، اور وہ رسول اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی کہ رسول ایسی بات بیان کرے اور رسول اللہ پر لگا دے کہ یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے، اور جانتا بھی ہو کہ یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہے، یہ من گڑت روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، یہ رسول اللہ تک پہنچتی نہیں ہے، بیچ میں راستے میں کئی راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کے اوپر کلام کیا ہے مفسرین نے اور محدثین نے، تو جب بھائیو یہ بات ہو تو پھر ان کو ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہر وہ بات جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو فَهُوَ رَدٌ، آپ نے فرمایا وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ یہ قاعدہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے، کیونکہ ہم نے دین کس سے لینا ہے، دین کس سے سمجھنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے دین سمجھنا ہے بھائیو، ہم نے قرآن سے دین سمجھنا ہے، ہم نے صحیح بخاری سے دین سمجھنا ہے، صحیح مسلم کے اندر دین ہے بھائیو۔ آپ دیکھیں دیگر احادیث کی کتابیں ہیں بھائیو، یہ کس لیے ہیں، یہ کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر محدثین نے،
اتنی اپنی عمریں وقف کر دی ہیں، اس لیے وقف کی ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یقین کریں ہم چاہیں نا تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ مسجدیں الگ ہیں، نمازوں کے اوقات الگ ہیں۔ بھائیو بہت یقین کریں دکھ ہوتا ہے، کوئی ہری پگڑی پہن رہا ہے، کوئی براؤن پہننے والے ہیں، کوئی کس طرح کی ٹوپیاں نکال کے پہن رہے ہیں، کوئی کس طرح کے پہناوے، یہ ہمارا مسلک یہ، ہمارا مسلک یہ، اپنے اپنے مسلک کے اندر اپنی دکانیں چمکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیو اصل دین جو ہے بھائیو آپ کے پاس ہے، آپ کہیں بھی نہ جائیں، آپ اپنے موبائل سے ریسرچ کریں، کوئی بھی مسئلہ اس کو آپ محنت کریں اس کو مسئلے کے اوپر، یار میں نے ٹھوس دلائل کے اندر یہ مسئلہ دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ آخر حقیقت میں یہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ بھائیو اب جب کسی سے وہ مسئلہ سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنا مسلک، ہو سکتا کیا یقیناً وہ وہی بات کرے گا جو اس کے مسلک کے اندر رائج ہے۔ ہم نے وہ بات لینی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا، ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ اب آج سب بھائیوں کو اس بات کا موسٹلی پتہ ہوگا کہ آج لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ آج جو ہے وہ معراج کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں بات کہہ دوں، جو بھی بھائی میرا میسیج سن رہا ہے اس سے میں کہتا ہوں بھائی اللہ کے لیے ایک دلیل مجھے سینڈ کریں، ایک دلیل رسول اللہ کے واسطے سے جو صحیح حدیث ہو، جس میں یہ بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں دن فلاں مہینے کے اندر فلاں ڈیٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے۔ کیونکہ بھائیو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اگر یہ عبادت کی رات ہوتی تو اب دوسری جو منطق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ عبادت کی رات ہوتی تو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر نہ کر رہے ہوتے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہوتے۔ آپ کو سیر کرائی گئی، آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، آپ بیت المقدس میں گئے، وہاں پیغمبروں کی آپ نے جماعت کروائی، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اس رات کو سیر کی، اللہ سے گفتگو کی، اس سیر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز تحفے میں دی۔ تو بھائیو جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، تو بھائیو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال نہیں تو آنے والے سال میں صحابہ سے کہا ہوگا کہ بھی یہ فلاں دن عبادت کرو۔ تو جب یہ کہا ہوگا کہ فلاں دن عبادت کرو اور اس دن میں معراج پر گیا تھا، تو بھائیو سب سے پہلا اختلاف تو وہ ختم ہوگا جو آج ہمارے درمیان ہے کہ کون سی ڈیٹ تھی، کون سا مہینہ تھا، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا۔ اگر یہ عبادت کی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ضرور بتانا تھا کہ آئندہ سال اس دن عبادت کرنی، اس سے اگلے سال اس دن، تو وہ دن بہت زیادہ مشہور ہو جانا تھا صحابہ کے اندر، وہ رائج ہو جانا تھا، سب صحابہ کو وہ پتہ چل چکا ہونا تھا کہ وہ کون سا دن ہے۔ لیکن بھائیو اس کے تو وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، معراج ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے وقوع پذیر ہونے کی ڈیٹ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں اختلاف کرنا نہیں جی، اس ڈیٹ میں، اور پھر بضد ہو جانا، پھر اس میں عبادت کرنا، پھر صبح کا روزہ رکھنا، بھائیو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ دلائل سے خالی چیزیں، یہ بھائیو پھر کل قیامت کے دن یہ بڑا معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ بھائیو ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا پانی پلانے کے لیے، تو میں دیکھوں گا کہ بہت سے لوگوں کو جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی پانی کی وجہ سے، تو فرشتے ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ ان کو ادھر لاؤ، یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ لیکن بھائیو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی بدعات کو رائج کیا، دین کو بدل کے رکھ دیا، انہوں نے نئے کام انہوں نے دین کے اندر نکالے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی ومن بدل عبادی، پھٹکارو ان کے چہروں پر، دور کرو ان کو مجھ سے۔ تو بھائیو پھر یہ معاملہ ہوگا، آج ہم نے کوئی بھی کام، کوئی بھی تہوار اسلامی ہے وہ منانا ہے تو پہلے اس کی تصدیق دل سے، دماغ سے، آنکھیں کھول کے، ان دلائل کو پڑھ کے، سمجھ کر پھر ان تہوار کو، پھر اس کو ہم نے منانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں اتنی گفتگو کر رہا ہوں، اگر آج عبادت کی رات ہو
تو میں لازمی آپ کو بتاؤں، کیوں چھپاؤں آپ سے؟ مجھے چھپانے میں کیا ملے گا؟ میں اگر آپ ایک ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے قبر میں نہیں جانا بھائیو، میں نے نہیں مرنا، میں نے اللہ کے سامنے نہیں جانا، لیکن میں انشاءاللہ وہی بات آپ تک پہنچاؤں گا جو صحیح ہے۔ اگر عبادت کی رات ہوتی تو بھائیو انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو دلائل دیتا اور خود بھی عبادت کرتا، آپ کو بھی عبادت کا کہتا، کیونکہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو نہ رسول اللہ نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ آپ نے حکم دیا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے دیکھنا ہے تو وہ دلائل کی آپ کو دلائل دیکھنے ہوں گے کہ یہ دلائل کتنے مضبوط ہیں، رسول اللہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آیا صحابہ کے اس کے اوپر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ کا اس کے اوپر عمل ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بات وہ کام رائج ہو چکا ہوگا صحابہ میں، اور جب رائج ہو چکا ہوگا تو ان کے دلائل بھی موجود ہوں گے کتابوں میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو دلائل میں نے معراج کے اوپر آپ بھائیوں کو سینڈ کیے ہیں ان کو میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ جی، یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی۔ یہ طبری کا قول ہے، رسول اللہ کا قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طبری کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو محدث ہے اس کا یہ قول ہے۔ نمبر 2، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی۔ اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے کہ یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی ہے معراج۔ اب تیسرا قول سن لیں، تیسرا جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اب اس میں رجب کا ذکر ہی نہیں ہے۔ 5واں، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی ہے، اب اس میں بھی دیکھ لیں رجب کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اس میں بھی دیکھ لیں رجب نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات کو یہ سب کا اتفاق ہے کہ جو نماز ہے جو ہم پر 5 وقت جو فرض کی گئی یہ معراج کی رات کو ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، یعنی 10ویں سال ماہ رمضان میں، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، یعنی میں جب بھی ہوگا وہ رمضان کے بعد ہی آئے گا، اس لیے اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ لیکن جناب یہ ہے وہ دلائل۔ اب کوئی بھائی ان دلائل، اب یہ نیچے حوالے دیے ہوئے ان اقوال کی تفصیل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے، زاد المعاد، یہ مختصر سیرت الشیخ عبداللہ، یہ صفحہ نمبر رحمت للعالمین، یہ سارے حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کے بعد، ان دلائل کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اب بضد رہے اور کہ جی میرے بڑے یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو بھائی ان سے آپ ایک درخواست کریں کہ یار اللہ کے لیے کوئی ایک ایسی دلیل دیں جس پر ہم سب کا اتفاق ہو جائے، ایک ایسا فرمان رسول اللہ کا یا ایک ایسا فرمانے جو اللہ کا فرمان یا رسول کا ایسا فرمان جس سے بات کلیئر ہو جائے، وہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ اس رات میں عبادت بھی کریں اور اس کے جو دن کو روزہ بھی رکھیں۔ تو بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دلائل کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اندھا دھند مولویوں کی تقلید سے بچائے، کیونکہ مولویوں کا کام بھائیو ہمیں ایک دوسرے سے لڑوانا ہے۔ چند نیک علماء کو نکال کے بھائیو آج مولویوں کا یہی کام بن گیا ہے، آج ان کے خطبوں کے اندر بس ایک دوسرے کو گستاخ، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں تو مشرک ہے، فلاں، ہم نے یہی بس کام شروع کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم آج کمزور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے بھائیو، سب دعا کریں، دعا کے اندر بڑا اثر ہے بھائیو، آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے سامنے گر کر آئیں کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا،
مجھے حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو مسالک کے اندر گھرا ہوا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ یا اللہ مجھے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو انشاءاللہ جس بھائی کو پاس بھی کوئی دلیل ہو معراج کے حوالے سے، پختہ دلیل ہو، یقین کریں اللہ کی قسم ہے میں اس کو ماننے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پختہ دلیل کوئی بھائی سینڈ کرے کہ واقعی یہ 27 رجب کو ہوئی ہے، اس کی صبح کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کی راتوں کو قیام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، تو ہمیں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا بھائیوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت کے راستوں پر چلائے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی بات ہے ہمارے اندر اتفاق پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے، ہمارے اندر محبتیں پیدا کرے۔ یاد رکھیں رسول اللہ کی بات سن لیں، آپ نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور مومن تم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ دیکھیں کتنی زبردست یہ حدیث ہے، اور ایمان کا حصہ بنا دیا ہے کہ جب تک ہم آپس میں محبت نہیں کریں گے، ہمارے اندر پیار نہیں ہوگا، ہم مومن نہیں بن سکتے، اور جب تک ہم مومن نہیں بن سکتے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بھائیو اس بات کو غور سے سمجھ لیں، آج اسی کا تو فقدان ہے، آج نفرتیں ہی تو پھیلی ہوئی ہیں ہمارے دلوں میں، بسی ہوئی ہیں، آج نفرتیں اس قدر بسی ہوئی ہیں کہ آج ہماری مسجدیں الگ ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہنے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ میں اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو، کلمہ گو کو کافر کہہ رہا ہوں یا مشرک کہہ رہا ہوں۔ تو بھائیو ان چیزوں پر غور کیجئے گا، اللہ کے لیے بہت ہو چکا تماشا یار، اب ہم نے مل کر انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے آپس میں اتفاق رکھنا ہے۔ ابھی بھی کسی بھائی کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھائیو جن کی چیزوں کے اندر اس کو اتفاق ہے ان چیزوں کے اندر اتفاق کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر اختلافات ہیں تو بھائی ان اختلافات کو پس پشت ڈال دیں، فی الوقت اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات صحیح ہے کیا نہیں صحیح، میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ حق تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو حق پہچاننے کی اللہ توفیق دے دے گا، صلاحیت دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک کو مزید آگے لے کر اللہ میں گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔